السلام علیکم۔ سب سے ایک اہم خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کے ایک اہم رہنما، ایک اہم لیڈر خالد خراسانی، جو محمد ایجنسی کے امیر بھی طالبان کی جانب سے بنے ہوئے تھے، ان کے افغانستان میں مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ابھی تک جو تحریک طالبان ہے ان کی طرف سے یا امارات اسلامی کی طرف سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن میڈیا ذرائع کے اوپر جو میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے ذرائع سے باتیں پتہ چل رہی ہیں، اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ تصاویر سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اس خبر میں صداقت ہے۔ دوسرا، ممنوع فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس بارے میں ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس میں تعاون نہیں کرے گا اس کو ہم گرفتار کریں گے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب اس میں کیا کرتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی کچھ جو کہہ لیں کہ اقدامات ہیں، ان سے اسی حکومت کو مشکلات آ رہی ہیں۔ وہ ان اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک ماہ قبل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اور وفاقی حکومت نے ان کو اجازت نہیں دی، جبکہ پی ٹی آئی نے ابھی اجازت نہیں مانگی تھی، اور ان کو یہ کہا جانے لگا کہ F9 پارک میں جلسہ کر لیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ دی اور ان کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کا اس جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے تحریک لبیک پاکستان نے سخت جو ہے وہ رد عمل دیتے ہوئے اپنے کارکنوں کو فیض آباد میں 13 اگست کو پہنچنے کی کال دے دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں فیض آباد پہنچیں گے اور وہاں پر نظریہ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کریں گے، اور اس میں ہمارے جو لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب، وہ بھی اس میں خطاب کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ بھی وفاقی حکومت کی نائلی ہے۔ آپ کے سامنے ہی میں بیٹھا ہوں، اور جو یو پی ایس ہیں وہ بھی جواب دے چکے ہیں، وہ بھی نہیں چل رہا اور بجلی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ان کی نائلی ہے وفاقی حکومت کی کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے ان سے کوئی ملک کا نظام سنبھال ہی نہیں جا رہا، جبکہ ابھی تک جو گیم چل رہی ہے وہ ٹام اینڈ جیری کارٹون کی طرح چل رہی ہے۔ اب پھر یہ کیا جا رہا ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب میں دوبارہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد پرویز الہی صاحب کو ہٹایا جائے۔ اب پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک دوبارہ سے ایک منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب کی کرسی خطرے میں آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس 10 ارکان ہیں کاف لیگ کے جو 10 ایم پی اے ہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کاف لیگ کے جو سربراہ ہیں وہ چودھری شجاعت حسین ہیں۔ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو یہ 10 لوگ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ الیکشن ہوں گے، ان لوگوں کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اور اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کاف لیگ کو ہم نے وزارت اعلیٰ دے دی ہے، اب انہوں نے جو کام کرنے ہے، سیاہ کرنا ہے، سفید کرنا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کریں۔ وزیر اعلیٰ نے جو ان کے تعمیراتی کام کرنے ہیں وہ یہ کروائیں، جبکہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ سب کو منسٹر بنایا جائے گا۔ اب وہ جو 10 لوگ ہیں ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ہمارے بغیر نہ حمزہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ پی ٹی آئی کا، نہ پرویز الہی صاحب، اور ان کو کوئی وزارت بھی نہیں مل رہی۔ تو اب چودھری شجاعت حسین صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کسی وقت بھی کہ میری طرف جو آئے گا میں اس کو وزیر اعلیٰ بھی بناؤں گا اور ان کو وزارتیں بھی دوں گا۔ اگر پی ٹی آئی نے، پرویز الہی نے وزارتیں نہ دیں، انہی 10 ممبران میں سے چودھری شجاعت حسین کسی کو بھی وزیر اعلیٰ منتخب کر کے اس کو کہہ کے اس کے ساتھ آنے والے دیگر لوگوں کو منسٹر وزارتیں دے کے
طریقے عدم اعتماد پرویز الہی کے خلاف لا کے ایک نئی حکومت کاف لیگ ہی کی بنائی جا سکتی ہے، اور اس بارے میں جدوجہد، محنت، کوشش، سیاسی دو پیج سارے شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ پنجاب کی گورنمنٹ پھر بچانے میں لگ گئے ہیں، لیکن اس سیاسی رسا کشی میں عوام کو فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تک کوئی فائدہ عوام کو نظر نہیں آ رہا۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نون لیگ کی ہو، کوئی بھی ہو۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے، جو بھی حکومت آتی ہے ہمارے لیے خدا را کچھ کریں، مہنگائی کم کریں، پیٹرول کم کریں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں، لیکن ایسا کوئی اقدام کوئی بھی حکومت نہیں کر رہی، سوائے لوگوں کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے نعروں کے پیچھے لگا کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پرویز الہی صاحب اپنی کرسی بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے۔ انہی دنوں میں پاک فوج کا ایک ہیلی کریش ہوا بلوچستان کے علاقہ لسبیلا میں، اور اس میں سینئر افسران سمیت پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان شہیدوں کا پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے ورکرز نے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کی ہے، طنز و مزاح کی ہے، اور مختلف نوعیت کے الزامات لگائے ہیں کہ فلاں ملک نے ڈرون کیا ہوگا، اس نے ہٹ کیا، یہ ڈرون خود گروایا گیا پیسے لینے کے لیے۔ عجیب عجیب قسم کے الزامات ہمارے پاک فوج ادارے کے خلاف لگائے گئے، بغیر کسی تصدیقی عمل کے، صرف اپنے پارٹی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے، اور پاک فوج کے خلاف جس طرح کے بھارتی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہماری فوج کو بدنام کیا جائے، عوام میں فوج خلاف نفرت کی جائے، اسی ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہوئے انہوں نے بھی کچھ ایسا اقدام کیے سوشل میڈیا پہ تاکہ ہماری فوج کو پریشرائز ذہنی طور پر کیا جا سکے اور کچھ سیاسی فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ اس وجہ سے پاک فوج نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا، ایف آئی اے نے ایکشن لیا اور گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر جو گرفتاریاں ہوئیں ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں کس کس نے کہا تھا اور کس کے کہنے کے اوپر ہم یہ کمپین کر رہے تھے۔ ابھی اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے خلاف کسی بھی جماعت کو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ یہ ملک اگر ہے تو فوج کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو فوج کے کسی اقدام سے کوئی بات ہے، اختلاف ہے، تو آپ اختلاف کریں، آپ فوج کے خلاف خدا را نفرت نہ پھیلائیں عوام میں، ورنہ اگر آپ نے یہ فوج نہ رہی تو آپ بھی نہیں رہیں گے، آپ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کے ایک سائڈ سے افغانستان نہیں آنا ہے، ایک طرف سے انڈیا نہیں آنا ہے، تو آپ نے پھر غلام بن جانا ہے۔ یہ فوج ہے تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، یہ فوج ہے تو آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو فوج کی وجہ سے آزادی ملی ہوئی ہے۔ تو فوج کا آپ اختلاف کریں، میں یہ نہیں کہتا آپ فوج کے ساتھ ان کے کسی اقدام کے اوپر آپ اختلاف نہ کریں، آپ بے شک اختلاف کریں، لیکن ایک دائرہ کار کے اندر رہ کے، تمیز کے دائرے میں رہ کے، الفاظ کا چناؤ کرنا سیکھیں کہ اس سے آپ کے ملک کو، ملکی سالمیت کو، اور ہمارا فوج بحیثیت ایک ادارہ، اس کے اوپر ڈینٹ نہ پڑیں، اس کو کمزور نہ کیا جائے۔ اس طرح سے فوج کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ جب فوج کمزور ہو جائے گی تو یہ ملک کمزور ہو جائے گا۔ تو میں ایک آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، جو بھی جس جماعت کے بھی لوگ ہیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں۔ اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ انڈین چینل دیکھیں کہ وہ کتنے خوش ہیں کہ اس ایجنڈے کی وجہ سے کہ جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ اب یہاں سے ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔